احترام میرے معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، آج کا یہ پروگرام عزیزم محمد اشرف صاحب، محمد عباس اور محمد یونس صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب اور تعزیت کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ زندہ لوگوں کا عمل میت کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ زندہ لوگوں کے مرنے والوں سے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ایک شخص جو پانی میں ڈوب رہا ہو، اس کو اس ڈوبنے سے نکلنے کے لیے آسرے کی ضرورت ہوتی ہے، سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے ڈوبنے سے بچ جاؤں۔ تو فرمایا ایسے ہی میت جو ہے وہ منتظر رہتی ہے، انتظار میں ہوتی ہے کہ کب میرے لواحقین میں سے، میرے ورثاء میں سے کون شخص میرے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتا ہے، یعنی ثواب پہنچاتا ہے۔ اور ثواب کس چیز کے ذریعے پہنچتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ ثواب اپنی میت کے لیے آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر کے پہنچا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صدقہ و خیرات، یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ یعنی جب آپ اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور اللہ معاف فرمائے آخرت کی سختی، آخرت کی گرمی، تو اس وقت یہ انسان اپنی خواہش کا اظہار کریں گے
کہ اے کاش اللہ پاک ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں واپس بھیج دے، تو کیا کرو گے؟ اس وقت کہیں گے ان تصدقوا خیر لکم، اللہ ہم تیری راہ میں صدقہ و خیرات کریں گے۔ یعنی شریعت اپنی خواہش کا اظہار کرے گی، اللہ ہمیں ایک بار بھیج دے، ان تصدقوا، ہم تیری راہ میں صدقہ کریں گے۔ تو اب صدقے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم نکالتے ہیں کہ بکرا آپ کھا لیا اور اس کا سر جو ہے وہ چپ ہو گیا۔ ہمارے ہاں ایسے ہے نا کہ اصل چیز خود کھا گئے، سر جو ہے یہ صدقے کے لیے بھیجنا ہے، یا جناب والا بازار سے پھلے لے لیے، میٹھی کچھ چیزیں بوندی شوندی، یہ چیزیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صدقات جو ہیں نا، صدقات ان کی قسمیں ہیں۔ سمجھو گے میری بات کو میں اگر عرض کروں؟ صدقات کی کیا ہے؟ قسمیں ہیں۔ ایک صدقات واجبہ ہیں اور ایک صدقات نافلہ ہیں۔ واجبہ پھر ان کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قسم ہے جو اللہ نے ہم پر واجب کیے ہیں، ایک وہ قسم ہے جو ہم نے اپنے آپ پر خود واجب کیے ہیں۔ صدقات واجبہ جو اللہ نے واجب کیے وہ زکوٰۃ ہے، وہ قربانی ہے کہ زکوٰۃ اللہ نے قرآن میں اتنی تاکید کی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ لیکن ہم نے کبھی اہتمام کیا ہے؟ نہیں کیا، خیال ہی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں ہے۔ یہ فریضہ خداوندی تھا، اپنے مال کو صاف اور پاک کرنا تھا۔ ہم کھائے جا رہے ہیں، لیکن جو اللہ کا حصہ ہے وہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ میں آپ سے نہیں مانگتا، بلکہ میں نے جو مال آپ کو دیا ہے اس مال میں سے میں نے اپنا حصہ مقرر کیا ہے۔ پھر وہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں دینے والوں کو اور زیادہ دیتا ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ پنجابی میں کہتے ہیں رب دیندیاں نو دیندا ہے، یعنی دینے والوں کو اللہ اور زیادہ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کا ایک بچہ ہے، اس نے آپ کو سے کچھ مانگا، آپ نے 100 روپے دے دیے، کچھ دیر کے بعد آپ اگر کہیں بیٹا مجھے 50 دے دو ابھی ضرورت ہے، اگر وہ دے دے گا تو پھر وہ مانگے گا تو آپ 200 بھی دینے کو تیار ہوں گے، لیکن اگر نہیں دے گا آپ کہیں گے میں نے تجھ سے مانگے تھے، تو نے تو نہیں دیے، اب میں تجھے کیوں دوں؟ اللہ محتاج تو نہیں ہے، لیکن وہ آزماتا ہے۔ خلاق عالم نے اپنے اکاؤنٹس بنائے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی دن قیامت کے بندے کو کھڑا کریں گے، بلائیں گے، اے میرا بندہ فلاں دن میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا،
اللہ تو تمام کائنات کو پالنے والا، تو رزاق، تو دینے والا، تو نے کب مجھ سے کھانا مانگا؟ تجھے کب کھانے کی ضرورت تھی؟ اللہ فرمائیں گے مجھے ضرورت تھی، میرا ایک فلاں غریب مسکین تیرے دروازے پر آیا تھا، اس نے میرا نام لے کے تجھ سے مانگا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو گویا مجھے کھانا کھلا دیتا۔ اس کو کھانا کھلاتا گویا مجھے کھانا کھلاتا۔ یعنی یہ غربا، مساکین، یتامہ اور مستحق لوگ جو ہیں، ان کے ہاں جو کچھ آپ جمع کرائیں گے گویا اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں کس میں بیان فرمائی ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل۔ فرمایا یہ صدقات جو ہیں، خیرات جو ہیں، یہ زکوٰۃ جو ہیں فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، غرباء کے لیے ہے، مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے لیے ہے۔ قسمیں بتائی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا تھا، ایک وہ صدقات ہیں جو اللہ نے واجب کی ہیں، ان میں سب سے پہلے زکوٰۃ ہے، دوسرے نمبر پر قربانی ہے۔ یہ قربانی بھی اللہ کی طرف سے واجب شدہ ہے، اور دوسرے صدقات وہ ہیں جو نافلہ ہیں، اور ان میں تیسری قسم وہ بھی عرض کرتا جاؤں جو کہ ہم نے اپنے آپ پر خود واجب کی ہیں۔ ان میں جیسے نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، منوتی ہے، یہ واجب تو ہم پر نہیں تھی، لیکن ہم نے خود اپنے آپ پر واجب اور لازم کی ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ میں نے منت مانی، اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں تیرے نام پر مسجد بنواؤں گا، میں تیرے نام پر بکرا ذبح کروں گا، میں تیرے نام پر نلکا لگواؤں گا، اللہ میں تیرے نام پر۔ کس کے نام پر؟ زور سے بولے، اللہ کے نام پر۔ اللہ کے ماں سوا کسی اور کے نام پر بولے نہیں ہے۔ کیوں؟ نظر عبادت ہے، نیاز عبادت ہے، منت عبادت ہے، منوتی عبادت ہے، اور عبادت کے متعلق یہ اللہ کا مسلمہ قانون اور قاعدہ ہے کہ عبادت ایک اللہ کے ماں سوا کسی اور کی جائز بولیں نہیں ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم ہر روز نماز میں 5 نمازیں ہیں، صبح کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں جی؟ 12۔ عصر کی کتنی ہے؟ 8۔ 4 بولتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی 4 سنتے پڑھی نہیں ہے۔ عصر کی 8 ہیں، مغرب کی 7، عشاء کی 17۔ ہر رکعت میں ہم اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے اللہ عبادت کے لائق تو ہے اور کوئی نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔
تیرے ماں سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. تو میں عرض کر رہا ہوں، نظر ماننا، نیاز ماننا، منت ماننا، منوتی ماننا، یہ کیا ہے؟ زور سے بولے، عبادت ہے. اور عبادت اللہ کے ماں سوا کسی اور کی جائز بولیں نہیں ہے. اب یہ ہم نے محرم میں سبیلیں لگائی کہ نہیں لگائی؟ جی بھائی، یہ کس کی سبیل ہے؟ امام حسین کے نام کی سبیل ہے. اللہ کا نام کہاں گیا؟ بولے نا بھائی. وضو پیاسے شہید ہو گئے تھے. ان کو تو پانی نہیں ملا تھا. انہوں نے کہاں پہ یہ سبیل لگائی تھی؟ ہم اگر لگائیں، ایسے کہیں یہ ہے اللہ کے نام کی، ثواب اس کا شہدائے کربلا کو پہنچے. ہے کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی. ثواب اس کا شہدائے کربلا کو پہنچے، ثواب اس کا شہدائے بدر و احد کو پہنچے، ثواب اس کا تمام مومن جو 1400 سال سے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، ثواب ان کا ان کو پہنچے. لیکن ہم اس طرح نہیں کرتے اور نہ ہی کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کے نام کی ہے. بھائی، حسین اللہ کے ہیں، علی اللہ کے ہیں، نبی اللہ کے ہیں. ان کے متعلق حکم ہے ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی غلامی کرو، ان کی نوکری کرو، نہ کہ یہ جو اللہ کا حق ہے وہ ان کو دے دو. میری بات سمجھ رہے؟ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اور پھر یہ ہے کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو حضور کی اطاعت کر لے گا وہ گویا کس کی اطاعت کر لے گا؟ اللہ کی. ہم غلامی کریں گے، نوکری کریں گے، اللہ پاک اس کا ہمیں بدلہ عطا فرمائیں گے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے. ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، اور کسی کا حق نہیں ہے. آپ کو سادہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب وہ تو ان کے اپنے تو ہیں. آخر حضرت امام حسین اللہ کے اپنے ہیں، حضرت علی اللہ کے بولے نا بھائی اپنے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اپنوں کے متعلق بھی قاعدے ہیں، قوانین ہیں، ضابطے ہیں. ایک آدمی، میری بات غور سے سننا، میں مثال سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. ایک آدمی اپنے گھر میں اپنے سگے بھائی کو لے کر آتا ہے. گھر والی کو کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، دور سے آیا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، سالوں بعد آیا ہے، غیر ملک رہتا ہے، یہ میں گوشت لایا ہوں، اچھا کھانا بنا کے دینا ہے، نماز پڑھے پانی بھر کے دینا ہے، گرم کر کے دینا ہے، اچھا بستر بنا کے دینا ہے، خدمت کرنی ہے اس کی. بیوی 8 دن اس کی خدمت کرتی ہے. 12ویں دن وہ نگاہ جو خاوند کو دیکھتی تھی وہ نگاہ اس کے بھائی کو دیکھنے لگ جاتی ہے. 20ویں دن جو خاوند کا مخصوص حق تھا وہ حق اتار کر اس کے بھائی کو دے دیتی ہے، اور غیرت والے خاوند کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے تو میری عزت برباد کر دی، میرا حق
میرے بھائی کو دے دیا، غیرت مند خاوند برداشت کرے گا؟ زور سے بولے، جو نہیں بول رہے تمہارا کیا خیال ہے؟ ہونا چاہیے ایسے؟ جی بھائی، غیرت والا خاوند برداشت نہیں کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ ایسی عورت کو وہ طلاق دے دے گا۔ طلاق جب وہ دیتا ہے، محلے والے جمع ہو جاتے ہیں، رشتہ دار جمع ہوتے ہیں، عزیز و اقارب جمع ہوتے ہیں، میاں یہ کیا کیا تو نے؟ کیا کیا تو نے؟ تیرا اپنا تو تھا۔ بھائی اپنے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں تیرا اپنا تو تھا، کیا ہوا؟ یہ کہے گا یہ میرے گھر کو آگ لگا دیتی، برداشت تھا، یہ میرا سارا مال ختم کر دیتی، برداشت تھا، ہر چیز برداشت تھی، پر یہ جو میرا مخصوص حق اس نے بھائی کو دیا ہے یہ برداشت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ولی میرے اپنے ہیں، نبی میرے اپنے ہیں، غوث و قطب میرے اپنے ہیں، ابدال و عباد میرے اپنے ہیں، اہل بیت صحابہ میرے اپنے ہیں، لیکن اپنوں کے متعلق میں نے یہ کہا ہے کہ ان کی غلامی کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی نوکری کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو میرا مخصوص حق ہے وہ ان کو دے دو۔ فرمایا اے انسان، جو تو ایک ایسے قطرے کی پیداوار ہے، اگر وہ قطرہ کپڑے پہ لگے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، وجود پہ لگے وجود ناپاک ہو جاتا ہے، تجھے اتنی غیرت ہے کہ تیرے حق میں اگر کسی نے شراکت کی تو برداشت نہیں کر سکتا، اور میں تو غیرتوں کے پیدا کرنے والا ہوں، میرے حق میں جب تو کسی اور کو شریک کرے گا میں کیسے برداشت کروں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو صدقہ اس کا ثواب پہنچتا ہے، خیرات اس کا ثواب پہنچتا ہے، اور تلاوت قرآن اس کا ثواب پہنچتا ہے، ذکر اللہ اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ توفیق دے اپنے مرنے والے کے لیے، اماں کے لیے، ابا کے لیے حج بدل کرو، عمرہ بدل کرو۔ صحابہ نے عرض کیا آقا پھر ثواب تو وہ لے جائے گا؟ فرمایا نہیں، ایک حصے کا ثواب اس کو ملے گا، 9 حصوں کا ثواب جس کے لیے کیا گیا ہے اس کو ملے گا۔ سمجھ آ رہی؟ تو مرنے والے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ایصال ثواب۔ ایصال میں نہیں پہنچانا، ثواب مین ثواب۔ والدہ محترمہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین کہہ دو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حقوق ہیں ماں باپ کے، جنہوں نے ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، اپنی نیندوں کو خراب کر کے ہمیں میٹھی نیند سلایا ہے۔ سردیوں کے موسم میں جب ہم پیشاب کر دیتے، پخانہ کر دیتے، اللہ نے والدہ کے دل میں محبت کا ایک موجیں مارتا ہوا سمندر پیدا کیا ہے۔ کون کسی کی غلاظت میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ کون کسی کے پخانے میں ہاتھ ڈالتا ہے؟ کون کسی کے پیشاب کو برداشت کرتا ہے؟ لیکن اماں کے دل میں اللہ نے ایسا محبت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یہ دل پیدا کیا ہے کہ وہ کسی بھی بات سے کراہت محسوس نہیں کرتی۔ ایسے ہے کہ نہیں جی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا۔
اے انسان ہم نے تمہیں وصیت کی ہے، ہم نے تمہیں نصیحت کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اور پھر والدین میں پہلے اللہ نے اماں کا ذکر کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ اماں کا۔ حدیث پاک میں ہے، صحابی رسول عرض کرتے ہیں آقا مجھ پر کس کا زیادہ حق ہے؟ فرمایا امک، تیری اماں کا۔ وہ پھر عرض کرتا ہے آقا کس کا زیادہ حق ہے؟ فرمایا امک، آپ کی اماں کا۔ وہ پھر عرض کرتا ہے آقا اور اس کے بعد کس کا زیادہ حق ہے؟ فرمایا پھر بھی امک، تیری اماں کا حق ہے۔ آقا پھر اس کے بعد، پھر آپ نے فرمایا ابوک، چوتھی مرتبہ کہا کہ تیرے باپ کا حق ہے، 3 مرتبہ فرمایا کہ امی کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں بابا سے تو کچھ لالچ ہوتی ہے کہ جائیداد کا حصہ ملے گا، ٹھیک ہے نا، زمین اس کے نام ہے، اس سے حصہ ملے گا، کاروبار وہ کر رہا ہے اس سے حصہ ملے گا۔ اماں بیچاری تو گھر میں بیٹھی ہے، ایسے ہے نا، اس کا خیال نہیں کرتے۔ پرانا گھر تھا، اب نیا بنوایا ہے، اس میں کارپٹ بچھایا ہے، قالین بچھائی ہے، صوفے لگائے ہیں، اماں کو اجازت نہیں ہے، اماں آپ کی وہ پرانی کوٹھڑی کھڑی ہے نا، وہ آگ والی، وہ بھوسے والی، یہاں آپ کھانستے ہو نا، بوڑھے لوگ ہو تو آپ کھانستے ہو، بلغم نکلتا ہے، گندگی ہوتی ہے، امی آپ وہاں بیٹھا کریں، میری گھر والی برداشت نہیں کرتی۔ ایسے ہے نا، یا آپ سب اچھے لوگ ہیں کہ جہاں آپ کا بیڈ روم ہے، آپ کی اماں ابا وہ بھی وہیں ہوتے؟ بولے نہیں، ہم ان کو یا تو اچھا اسی طرح کا، اسی طرز کا کمرہ بنوا کے دیں، لیکن ہمیں ابھی گنجائش نہیں ہے بابا، ابھی گنجائش نہیں ہے، گنجائش ہو جائے گی پھر ہم، بھئی تیرے لیے گنجائش ہے، ماں باپ کے لیے گنجائش ہے، پھر اس کی آہ نکلتی ہے، اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان کی آہ سے بچو، ان کی دعائیں لو۔ ہم لیتے نہیں، پرانے لوگ تھے نا، آپ میں سے جو پرانے بزرگ بیٹھے میرے والد صاحب کو جانتے ہوں گے، وہ تقاریر کرنے کے لیے باہر جاتے تھے دوسرے شہروں میں، اس وقت سواریاں نہیں ہوتی تھیں، اب تو اللہ کی رحمت ہے گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، ریل گاڑی جاتی تھی یا کوئی بس جاتی تھی، اس کا بھی ٹائم مقرر ہوتا تھا۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم چھوٹے تھے ان کو دیکھتے تھے، سفر پہ جانے سے پہلے والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے دعا لیتے، پاؤں پکڑتے، اماں اجازت دو میں جاؤں، اجازت دو میں جاؤں۔ بعض مرتبہ کبھی ان کو خرچ اخراجات کی ضرورت ہوتی تھی، وہ چپ سے بیٹھی رہتی تھی، پھر ہم دیکھتے تھے وہ ان کو 10 روپے 20 روپے دیتے، اماں دعا بھی کرو اور مجھے اجازت بھی دو۔ یعنی اس وقت میں اگر ان کی گاڑی نکل جاتی وہ کہتے کوئی بات نہیں ہے اور گاڑی سے چلا جاؤں گا، لیکن اماں سے اجازت لیے بغیر، ان سے دعائیں لیے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے۔ پھر اماں یہ کہتی بیٹا جہاں پیر ہو وہاں خیر ہو، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، خیر ہی خیر ہوتی تھی۔ اب ہم گھر سے نکلتے ہیں، کبھی پوچھا نہیں ہے بوڑھے ماں باپ کو، آدھے گھنٹے بعد خبر آتی ہے موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، فلاں تکلیف ہو گئی ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا ہے۔ اگر اماں کی دعا ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی، اللہ کی قسم یہ کچھ نہ ہوتا۔ جو اللہ بوڑھے ماں باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا، بوڑھے ماں باپ کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ بیڑا غرق کرے ان لوگوں کا جنہوں نے ہمارے بچوں کو اس بات پہ لگایا ہے جی ہم کوئی غلام ہیں،
ہم کیوں بڑے کی بات مانیں؟ ہمارے اپنے فیصلے ہیں۔ بابا تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہاری عقل جو ہے وہ جواب دے چکی ہے، تم سٹھیا گئے ہو، ہم نے یاروں دوستوں میں رہنا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ ذہن بنایا گیا ہے، مائنڈ بنایا گیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کو اللہ نے اپنی رضا جو ہے وہ بتائی ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی فرش والا اب اگر راضی ہے تو عرش والا رب راضی ہے، اگر فرش والا اب ناراض ہے کبھی یہ توقع نہ رکھنا کہ عرش والا رب آپ سے راضی ہو جائے۔ اس کو راضی رکھنا ضروری ہے۔ میری بات سمجھ میں آئے؟ آپ یہاں اماں کی تعزیت کے لیے آئے تھے، اماں کے ایصال ثواب کے لیے آئے ہیں کہ بھائی یونس کو ہم تعزیت کر رہے ہیں، ثواب ان کی والدہ کو پہنچا کے آئیں۔ بھائی اشرف کی والدہ صاحبہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، ہم ان کو ثواب پہنچا کر آئیں، ان کی تعزیت کر کے آئیں۔ تعزیت مین اظہار افسوس، شریعت میں جائز ہے۔ افسوس کا اظہار کرنا شریعت میں زور سے بولے جائز ہے، لیکن طریقہ میرے آقا نے بتلایا ہے۔ تعزیت کا، افسوس کا طریقہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل صدمے والی ہو، دل کیا ہو؟ صدمے والی ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ دل صدمے والی ہو، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، لیکن زبان پر ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زبان سے آہ و فغاں نہ ہو، زبان سے دھاڑ و فریاد نہ ہو، زبان سے آہ و بکا نہ ہو۔ صدمہ یہ دل کی کیفیت ہے، غم یہ دل کی کیفیت ہے۔ عربی میں اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن۔ خوف اپنی ذات پر ہوتا ہے، غم حزن وہ دوسرے کا ہوتا ہے کہ مجھے اس پر دکھ ہے، اس کا غم ہے، حزن اس کو کہتے ہیں۔ تو ہم یہاں ان عزیزوں کے دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں، اظہار افسوس کے لیے آئے ہیں۔ اس کی شریعت نے لمٹ مقرر کی ہے کہ وہ 3 دن تک ہے، 3 دن سے زیادہ نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا۔ اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ مسجد بن رہی تھی، اس میں حصہ ڈال دیا، جب تک مساجد قائم رہیں گی ثواب میت کو ملتا رہے گا۔ اللہ پاک ثواب پہنچاتا ہے۔ کیا پہنچاتا ہے؟ زور سے بولے ثواب۔ یہ جو ہم کھانا دیتے ہیں، پھل فروٹ لے کے آتے ہیں، ابھی بھائی یہ تھال لے کر آ رہے تھے، وہاں پہ رکھ دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ زندہ ماں باپ کو ہم نہیں کھلاتے، اس وقت چوری چھپے شاپر جو ہے نا وہ ایسے پیٹھ کے پیچھے ایسے کہ اماں نہ دیکھ لے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ زندہ کی خدمت نہیں کرتے بھائی، جن کے زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، دعائیں لو ان سے۔ بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، لیکن اس سے پہلے بوڑھی اماں کا حق ہے، بوڑھے باپ کا حق ہے۔ ان کو دو، ان کو کھلاؤ۔ وہ مالدار ہیں تو بھی آپ کا فرض ہے آپ لے جاؤ، وہ کہیں گے بیٹا ٹھیک ہے میرے پاس ہیں، اپنے بچوں کو کھلاؤ، وہ دعا دیں گے۔ ان کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین کہہ دو۔ تو ابھی انشاءاللہ ہم دعا بھی کرتے ہیں، تلاوت۔
سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ مجھ عاجز نے جو تلاوت کلام پاک کی ہے، جو بیان کیا ہے، یا اللہ تمام حضرات نے جو تیرے قرآن کی تلاوت کی ہے، ذکر اذکار کی ہے، تسبیحات کیے ہیں، یا اللہ جو گھروں میں مائیوں بیویوں بچوں نے ذکر اذکار اور تسبیحات کی ہیں، جو کچھ صدقہ و خیرات کیا ہے، یا اللہ اس سارے کا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو تحفۃً پیش کرتے ہوئے صحابہ کرام، اہل بیت عظام، اولیاء اللہ، بزرگان دین کے ارواح کو تحفۃً ہدیۃً پیش کرتے ہوئے، یا اللہ خصوصاً اس کا ثواب محترم اشرف صاحب کی والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا. آمین. یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. آمین. یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما. یا رب بحیثیت انسان جو ان سے بھولیں لفظیں خطائیں ہو گئی ہیں، اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ ان کے ساتھ کرم والا معاملہ فرما، رحم والا معاملہ فرما، درگزری والا معاملہ فرما. یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھے ہیں جن کے والدین بھائی بزرگ اور رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما. اور آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.